امریکہ سمیت دنیا بھر میں ہر جگہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اب اس مہنگائی سے بچنے کے لیے ہم لوگ اپنے طور پہ پیسے بچا رہے ہوتے ہیں اور چیزیں ضائع نہیں کرتے۔ جیسے ہماری نانی دادیاں ہوتی تھیں جو ہر چیز کا ایک نیا مقصد ڈھونڈ لیتی تھیں، ویسے ہی اس ویڈیو میں کچھ ٹپس ہیں میرے پاس چیزوں کو دوبارہ استعمال کرنے کے، تاکہ نئی چیزیں نہ خریدنی پڑیں اور پیسے بچیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ تھک پلاسٹک شیٹ کو میں پودا ڈھانپنے کے لیے استعمال کروں گی۔ پتہ ہے سردیاں بہت ہو رہی ہیں، برف باری پڑ رہی ہے، تو یہ اکثر لوگ نا سردیوں میں بھی پودے اگاتے ہیں اس پہ کو ڈھانپ کے۔ تو یہ میں نے کچھ آرڈر کیا تھا، یہ میرے ایکچول باغ کے لیے، لیکن اس کے اوپر جو پلاسٹک شیٹ ہے وہ تجربے کے طور پہ، ایکسپیریمنٹل طور پہ میں اپنے پودینے والے پلانٹ پہ لگاؤں گی۔ تو تھوڑے سے سوراخ کروں گی اوبیسلی، تھوڑا سا، کیونکہ آکسیجن کو بھی جانا ہے، ہوا کو جانا ہے، تو یہ اس طرح میں تھوڑے سے سوراخ کر کے اس کو منٹ پہ اپنے لگا دوں گی اپنے اچھا وہ منٹ جو ہے وہ یہ رہا گملے میں ہے، تو اس کو میں منٹ کو اس تھک پلاسٹک شیٹ میں کور کر دوں گی۔ کافی سخت قسم کی پلاسٹک ہے، نرم پلاسٹک جو ہے وہ پھر کھڑی نہیں ہوگی صحیح سے، تو اس لیے یہ میں نے لگا کے صحیح ہے، لیکن بہرحال اگین ایکسپیریمنٹل طور پہ کر رہی ہوں، مجھے نہیں پتہ یہ صحیح ہے یا نہیں۔ اچھا، اس کو بٹھانے کے لیے میں نے پتھر اس کے ارد گرد ڈالنے ہیں شیٹ کے کونے پہ۔ اب یہ ایک پتھر ڈالا ہوا ہے، ابھی میں مزید پتھر جمع کر کے لاؤں گی اور پورا لگا دوں گی، تو میں بھی شاید یہ سردیوں میں سروائیو کر جائے میرا پودا، لیکن بہرحال مجھے کچھ خریدنا نہیں پڑا، ایسی ایک چیز استعمال ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ لفافے استعمال کرتے ہو پیسے وغیرہ دینے کے لیے، شادی بیاہ میں ضرور کرو، لیکن میں فیس بک مارکیٹ پلیس سے کچھ خرید رہی ہوں، مجھے پیسے دینے ہیں، تو وہ میں ان کے $4 کی کوئی چیز لے رہی ہوں، تو وہ بجائے اس کے کہ میں لفافہ لوں، مجھے لفافہ مل بھی نہیں رہا، میں نے یہ پلاسٹک کی شیٹ میں ڈال دیا۔ اچھا، یہ والی بڑی نرم پتلی سی ہوتی ہے، پچھلی پلاسٹک شیٹ کی طرح سخت نہیں ہوتی، تو یہ آرام سے مڑ کے نا فولڈ ہو گئی۔ یہ میں نے ان کے میل باکس میں ڈال دی۔ یہ مارکیٹ پلیس پہ جو میں چیز خرید رہی ہوں، دس از کالڈ اے پوچ پک اپ، کہ انہوں نے اپنے دروازے کے باہر رکھی، میں نے پیسے ایسے ڈال دیے ہیں، اور یہ ہے وہ شیلف جو مجھے کچن کے لیے چاہیے پیاز ٹماٹر رکھنے کے لیے، تو یہ میں اٹھا کے لے گئی، تو اگین استعمال ہو گئی چیز۔ اچھا، یہ تھوڑی گھن والی چیز ہے، لیکن اٹس امپورٹنٹ۔ اکثر جو آپ کا باتھ روم میں کم آؤٹ ہوتا ہے وہ پھنس جاتا ہے، کلاگ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے ڈی کلاگر ہے، لیکن کبھی کبھار وہ ڈی کلاگر کافی نہیں ہوتا، وہ پلنجر کافی نہیں ہوتا، تو یہ لوہے والے جو ہینگر ہوتے ہیں کام آ جاتے ہیں۔ تو یہ نا میں نے اس کو کھول کے پورا نکال دیا ہے، اب اس کو نا نوکیلا ہو گیا یہ ایک طرف سے، اب ظاہر ہے میں دکھاؤں گی نہیں اندر کیا ہے، گھن آئے گی آپ سب کو، ڈسگسٹنگ، لیکن پلنجر اور اس کے ساتھ میں نے استعمال کیا، اور یہ دیکھیں میرا ٹوائلٹ بالکل انکلاگ ہو گیا، کھل گیا، کوئی پھنسا ہوا نہیں ہے پائپ وائپ، تو وہ پلنجر اور اس کے ساتھ مل کے استعمال ہو گیا اچھے سے۔ اچھا، چوتھی جو چیز ہے وہ اگین کوکی کنٹینر ہے، اب میں کوکی کے ٹن کی بات نہیں کر رہی، وہ تو ہماری ساری نانی دادیاں جو ہیں اس میں سوئی دھاگا رکھتی تھیں، اور بہت فائدہ مند ہوتا ہے اس میں ٹن میں چیزیں رکھنا، لیکن یہ ایکچوئل جس پلاسٹک کنٹینر میں کوکیز تھے، یہ میں کاسکو سے لائی تھی، اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم پھر سے۔ ہلکا سا صاف کر دیں اس کو، مطلب اتنا کوئی چکنائی ہوتی نہیں ہے اس پہ، یہ ہے، پھر بھی صابن پانی سے صاف کر دیں، اور جب یہ سوکھ جائے تو آپ اس کو جولری آرگنائز کرنے کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ میرے پاس کیونکہ چھوٹی بیٹی ہے تو اس کے کھلونے میں اس میں ڈالتی ہوں نکالتی ہوں، اس کو بڑا مزہ آتا ہے، مطلب چھوٹی سی گیم ہے، اور بلکہ خود جو کوکی کنٹینر ہے اس کو بھی یہ نا وہ نچوڑ رہی تھی، کیونکہ وہ کرنکل کرنکل سی آواز آ رہی تھی، تو بس ایک مفت کا کھلونا مل گیا جو کہ میرے لیے صحیح ہے، 2 ہفتے رہا پھر پھینک دیا۔ پانچواں ہے چشمے کا کنٹینر، اس کو جو ہے آپ، کیونکہ میں چشمہ پہنتی ہوں ہر وقت میرے چہرے پہ ہوتا ہے، تو کنٹینر خالی پڑا رہتا ہے، تو اس کا میں نے یہ حل نکالا کہ بھائی اس میں کچھ چیزیں ڈال کے رکھ دو، ویسے بھی یہ جو ہے ڈبہ ٹرانسپیرنٹ ہے، نہ بھی ہو ٹرانسپیرنٹ آپ پھر بھی استعمال کر سکتے ہو، تو اس میں اپنی گھڑیاں رکھ دیتی ہوں، تیسری گھڑی بھی ہے کہیں گم ہوئی ہوئی ہے، اس کو میں ڈھونڈ کے ڈال دوں گی۔ فی الحال یہ 3 چیزیں ڈال دیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی ٹوکری جو چھوٹی چھوٹی ٹوکریوں میں آپ چیزیں ڈالتے ہو وہ ایک دم غائب نہیں ہو جاتی، یا آپ کو ٹائم نہیں لگتا ڈھونڈنے میں کہ کہاں ہے گھڑی میری۔ تو یہ ہے، پھر جو ہے آپ کچن میں جو
وہ ٹشو ہوتا ہے, کچن ٹاول کہتے ہیں امریکہ میں, اس کا جو وہ کاغذ ہوتا ہے یا گتا جو ہوتا ہے, گولا گتا کارڈ بورڈ جو ہوتا ہے, تو رول کہتے ہیں اس کو, جو بھی, اس میں آپ کچھ چیزیں کر سکتے ہو. ایک آسان چیز یہ ہے کہ آپ اس میں مزے مزے کی آوازیں نکالو, گانا گاؤ. میری بیٹی اور بلیاں تینوں بہت خوش ہوتی ہیں, سب کو بڑا مزہ آتا ہے. وہ آواز تھوڑی فنی سی نکلتی ہے, تھوڑا پھس ہو جائے گا 2-3 ہفتے میں, لیکن آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو. اور پھر اسی چیز کو, کچن ٹاول رول کو ہی آپ جولری آرگنائز کرنے میں بھی استعمال کر سکتے ہو, خاص طور پہ ہار, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہار جو ہیں وہ سارے الجھ جاتے ہیں, بہت سر درد ہوتا ہے, تو آپ ہاروں کو ان کے اندر ڈال کے لٹکا سکتے ہو. یہ میں نے 2 ٹکڑوں میں کر دیا تھا کیونکہ ایک جو ہے بہت لمبا ہو رہا تھا, تو یہ اس طرح میں نے ہار لگا دیا ہے اور یہ نہیں پھنسیں گے. اب آخری جو چیز ہے وہ آپ کوئی بھی گتے کا پیس لے لو, اس میں بچے کی کوئی ایکٹیویٹی بنا دو. اب میں یہ البم کی طرح لے کے آئی تھی, اسکریپ بک, ناٹ ایز سچ البم. تو یہ اس کا میں جو کروں گی, لیکن یہ پیچھے آپ دیکھیں اس کا یہ گتا ہے, اس میں سوچ رہی تھی کچھ چیزیں کرافٹ کر لوں. پیچھے والا حصہ تو نہیں استعمال ہو سکتا کیونکہ اس پہ ڈیزائن بنا ہوا ہے, لیکن آگے دیکھیں بالکل وائٹ ہے. تو یہ میں نے اس پہ چیزیں ٹیپ وغیرہ ٹیپ سے لگا کے, چیزیں لگا کے اس میں کچھ بنا دیا. یہ والا دیکھیں, پھر یہ کوکی کنٹینر ہے, اس کو میں نے بس گلو لگائی ہے. اب وہ میں گلو استعمال نہیں کرنا چاہتی کیونکہ بیٹی کے ساتھ بڑا مسئلہ ہوتا ہے, وہ گلو میں ہاتھ مارنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن یہ ایک میں نے لگا دی. اب اس کو دیوار پہ ٹنگاؤں گی میں اس کے کمرے میں, تاکہ پھر اس طرح دیکھیں یہ ہے, فلیپس ہیں, چیزیں لگتی بھی رہتی ہیں, وہ کھیلے گی اس سے. اور یہ جو کیل سے یا صرف میں نے تھم ٹیک یوز کیا ہے تاکہ یہ جو ہے نوکیلا کی نہیں ہو بچی کے لیے, اس کی انگلی پہ نہ چبھے. اور پھر یہ جو چھوٹا سا ہے, یہ اس میں ہے اپنے بالز وغیرہ رکھ رہی ہے. اوبیسلی یہ بھی 2 ہفتے میں اس کی چیزیں اتار دے گی, تباہ کر دے گی, لیکن میں پھر کچھ اور لگا دوں گی, اسٹکر وغیرہ. تو یہ ایک ایکٹیویٹی فری میں یا بالکل کم پیسوں میں بن گئی, ایک چیز پھر سے استعمال ہو گئی, ضائع بھی نہیں ہوئی, پیسے بھی بچ گئے میرے. تو یہ تھیں کچھ چیزیں. اگین ہو سکتا ہے آپ یہ ساری چیزیں نہ اس طرح ری یوز کر سکیں, لیکن جہاں پیسے بچ سکتے ہیں اس کو بچائیں. ویسے بھی ہماری روایت ہے, ثقافت ہے کہ ہم چیزیں ایک دم سے پھینکتے نہیں ہیں, ان کو استعمال کرتے ہیں. یہ ناشپاتی کا درخت ہے میرے گھر میں, تو میں نے اس سے توڑے ہیں کچھ. میں نہیں کھاؤں گی, لیکن میں مسجد میں کسی دوست کو دے دوں گی. کسی اور ویڈیو میں پیسے بچانے یا گھر کو آرگنائز کرنے کے کچھ مشورے لے کے آؤں گی. لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کرے گا. اللہ حافظ.